السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عصر کے فرض پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ نماز عصر فرض پڑھنے کی نیت کیسے کریں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ چند مسائل آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کروں گا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہم نے فرض نماز کی نیت کرنی ہے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے نیت کرنا کوئی لازم اور ضروری امر نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے زبان سے نیت کرنے کو مستحب لکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستحب عمل کا ہمیں ثواب ملے تو آپ کو زبان سے نیت کرنی ہوگی، اور زبان سے اگر آپ نیت کریں گے تو پھر اس طرح نیت کریں گے کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز عصر فرض کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت جو بھی یاد ہو ملا لیں گے۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے کم از کم 3 بار۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے کم از کم 3 بار، پھر تکبیر کہتے ہوئے اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے کم از کم 3 بار، رکعت کو مکمل کریں گے، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت کے اندر جب ہم کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے تسمیہ پڑھنا ہے، ثنا بھی نہیں پڑھنا اور تعوذ بھی ہم نے نہیں پڑھنا۔ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر پھر ہم نے تسمیہ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو بھی سورت یاد ہو وہ ملا لیں گے۔ لیکن اس ترتیب کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورت ملائی تھی اس سے آگے والی سورت کو آپ نے پڑھنا ہے، نہ کہ پیچھے والی سورت کو۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورت ملائی، سورت عصر پڑھی، اب آپ نے سورت قریش پڑھنی ہے، سورت ہمازہ پڑھنی ہے، یا جناب والا آپ نے سورت کوثر پڑھ لیں یا سورت اخلاص پڑھ لیں۔ اس طرح آگے والی جو بھی سورت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے والی سورت آپ نے نہیں پڑھنی۔ سورت ملانے کے بعد رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر اسی طرح رکعت کو مکمل کریں گے جس طرح ہم نے پہلی رکعت کو مکمل کیا۔ پھر قاعدہ اولیٰ میں بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اب ہم تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت کے اندر اب ہم نے ثنا بھی نہیں پڑھنا، تعوذ بھی نہیں پڑھنا، ہم نے تسمیہ پڑھنا ہے، تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب ہم سورت بھی نہیں ملائیں گے بلکہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تیسری رکعت کے اندر تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور کچھ نہیں پڑھیں گے۔ رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، باقی اسی طرح رکعت کو مکمل کریں گے جس طرح سابقہ رکعتوں کو ہم نے مکمل کیا۔ تکبیر کہتے ہوئے پھر سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکعت کے اندر ہم نے وہی کچھ پڑھنا ہے جو تیسری رکعت کے اندر ہم نے پڑھا، تسمیہ، سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، اسی طرح رکعت مکمل کریں گے جس طرح سابقہ رکعتوں کو مکمل کیا۔ پھر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں گے، تشہد پڑھیں گے، تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کرتے ہوئے دونوں طرف سلام پھیریں گے۔